وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو، وہ گناہ جو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چوری چھپے کرتے ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ ایسے کاموں کو چھوڑ دینے کا پروردگار نے حکم فرمایا۔ نیکی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ جو انسان نیکی کرے گا اس کے دل میں اس کی نورانیت آئے گی، اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور جو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے حکم فرمایا کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، مردود شیطان نے کیا۔ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہ کھڑا رہا۔ جب پروردگار عالم نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو جواب میں یہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے۔ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، لہذا میں بلند ہونے والی فطرت رکھتا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا جو جواب پیش کیا وہ گناہ سے بھی زیادہ برا۔ معافی دیتا، کہہ دیتا غلطی ہو گئی، مگر آگے سے اس گناہ کو جسٹیفائی کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ شیطان نے 3 بڑی غلطیاں کی۔ شیطان نے 3 بڑی غلطیاں کی۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ایک غلطی، اور دوسری غلطی کہ اس پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، عذر پیش کرنے کی کوشش کی، اپنے ذوق میں یہ سمجھا میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ پہلی سے بھی بڑی غلطی تھی۔ اور پھر ایک تیسری غلطی کی جو دوسری سے بھی زیادہ بڑی، اور وہ کیا کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، تو مردود ہے، تو بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو درجہ بدرجہ 3 غلطیاں کی۔ ایک تو گناہ کر بیٹھا، پھر دوسرا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لو لگانے کی بجائے اس کی رحمت سے مایوس ہو بیٹھا۔ آج بعض اوقات انسان میں بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی 1، 2 یا 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ جس نے نیکی کی اس نے انبیاء سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیا،
اور جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اس نے شیطان سے اپنی نسبت کو مضبوط کیا. پھر گناہ کرنے کے بعد جو بندہ بھی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوا، اپنے آپ کو مجرم سمجھا، ملامت کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا، گویا اس نے انبیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کر لیا. جیسے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو ہے صاحب ہوا تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا. گناہ کے اوپر ملامت اپنے آپ کو کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیں غلطی ہوئی مگر فوراً ملامت کی، پروردگار عالم نے غلطی کو معاف فرما دیا. تو جس بندے نے گناہ کیا اور گناہ پر نادم ہوا اس نے صلحاء کے شعار کو اپنا لیا، اور اگر نادم ہونے کی بجائے اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اس کی آرگومنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں حق پر ہوں، گویا اس نے دوسری تار بھی شیطان سے جوڑ لی. اب تیسری بات، غلطی بھی کر بیٹھا اور اپنی نفس کو ملامت بھی نہ کی، تو آخری درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کئی دفعہ انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس بھی ہو بیٹھتا ہے. آپ نے سنا کئی مرتبہ کہتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ بات انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی ہوتی ہے. اور یہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے. تو پہلے قدم پر چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے، اسکارپین. چھوٹا گناہ چھوٹا بچھو اور بڑا گناہ بڑے بچھو کی مانند ہے. عام طور پر دیکھا کہ انسان بچھو کو دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا اس کے قریب بھی نہیں جاتا. اگر اس کو کوئی کہے جی یہ چھوٹا سا بچھو ہے آپ ہاتھ سے پکڑ لیجیے، کہے گا نہیں یہ بھی نقصان دے گا. تو جس طرح چھوٹا یا بڑا بچھو نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹا یا بڑا گناہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے انسان، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس پروردگار کی تم نافرمانی کر رہے. ایک جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ علم معلومات زیادہ رکھنے کا نام نہیں ہے. علم زیادہ معلومات حاصل کر لینے کا نام نہیں کہ جو ٹاپک چھیڑ دو اسے زیادہ باتوں کا پتہ ہو، وہ کسی عنوان پر زیادہ گفتگو کر سکتا ہو، وہ لوگوں کو زیادہ باتیں سنا سکتا ہو. اس کا نام علم نہیں، بلکہ علم کہتے ہیں کسی انسان پر گناہوں کی مضرتوں کے زیادہ کھل جانے کو. جس انسان پر گناہوں کی مضرتیں جتنی کھل گئیں، فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم بن گیا، اس کو گناہوں کے نقصانات کا زیادہ پتہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈاکٹر لوگ، ان کو اگر قریبی
چیزیں دی جائیں جن میں فیٹ ہو فلاں ہو تو یہ بڑا ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے انسان کو نقصان کتنا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے اس لیے کہ ان پر ان چیزوں کے نقصان زیادہ واضح ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں جا کر یہ چیز نقصان دے گی. اسی طرح عالم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں تو وہ انسان پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایکٹ کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے. گناہوں کا اپنا ایفیکٹ ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. جو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا وہ ان کے اثرات سے نہیں بچ سکے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برف ہو مگر ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو جو گرم نہ ہو؟ آگ اور گرمی لازم و ملزوم، برف اور ٹھنڈک لازم و ملزوم. اسی طرح گناہ اور اس کے اثرات یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں.